دنیا کی سیاست میں بعض اوقات جنگیں صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی بلکہ مذاکرات کی میز، معاشی دباؤ اور نفسیاتی برتری کے ہتھیاروں سے ان کا رخ موڑا جاتا ہے۔ اسی تناظر میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشمکش بھی پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں دونوں فریقین بظاہر تصادم سے نکل کر کسی معاہدے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں فریقین کی یہ خواہش ہے کہ ون ون کی بنیاد پر یہ میوچل ون ون ہو اور اسی بنیاد پر انہیں فائدہ بھی حاصل ہو اور نقصان بھی کم سے کم ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں معاملات بار بار تعطل کا شکار ہوتے رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور میں بھی یہی کشمکش سامنے آئی، جہاں بظاہر امیدیں تھیں مگر پس پردہ عدم اعتماد کی دیواریں اتنی مضبوط ثابت ہوتی گئیں کہ بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ در حقیقت ایران کا موقف ابتدا سے نہایت واضح اور غیر مبہم رہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کرے گا جو اس کی خود مختاری یا دفاعی صلاحیتوں پر سوال اٹھائے۔ خاص طور پر جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران کسی قسم کی لچک دکھانے کو تیار نہیں۔ تہران کے مطابق اس کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے اور اس پر امریکی دباؤ دراصل خطے میں طاقت کا توازن بگاڑنے کی ایک کوشش ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ اس معاملے کو صرف سفارتی نہیں بلکہ اسٹریٹجک دباؤ کے زاویے سے دیکھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ میں مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہونے کے بعد امریکہ نے نہ صرف ایران پر سیاسی دباؤ بڑھایا بلکہ نفسیاتی جنگ کا ایک نیا باب بھی کھولا۔ یہ بیانیہ تیزی سے پھیلایا گیا کہ ایران کی اندرونی حکومت تقسیم کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ایران کی فیصلہ سازی کمزور ہے اور اسی وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد بھی ٹرمپ کے جارحانہ بیانات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا اور اب ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں ایران پر پھر سے یہ واضح کیا ہے کہ امریکہ کے پاس وقت کی لیکن ایران کے پاس وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اب امریکی صدر کا یہ بیان محض ایک سفارتی موقف نہیں بلکہ ایک نفسیاتی دباؤ کی حکمت عملی معلوم ہوتا ہے۔ ٹرمپ دراصل ایران کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وقت امریکہ کے حق میں کام کر رہا ہے اور ایران کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا، لیکن زمینی حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایران نے نہ صرف ٹرمپ انتظامیہ کے بیانات کو مسترد کیا ہے بلکہ اسے اپنی خود مختاری پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ اب یہاں بات صرف بیانات تک محدود نہیں رہتی بلکہ معاملہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے، جہاں امریکہ نے ایران کے معاشی نظام کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک راستے یعنی آبنائے ہرمز پر اپنی موجودگی اور کنٹرول کو مزید سخت کر دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ اس سمندری گزرگاہ میں سخت نگرانی اور محدود کنٹرول کے ذریعے ایران کو معاشی طور پر اس حد تک کمزور کیا جائے کہ وہ خود مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو جائے۔ ظاہر ہے اگر اس راستے میں کسی قسم کی بندش یا عسکری کشیدگی پیدا ہو جائے تو اس کے اثرات فوری طور پر ایران کی معیشت پر پڑتے ہیں۔ اسی تناظر میں امریکی حکمت عملی یہ تھی کہ اس گزرگاہ کو کنٹرول میں لے کر ایران کی برآمدی آمدن کو متاثر کیا جائے اور اس کے نتیجے میں اسے مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ ٹرمپ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ اگر ایران نے مزاحمت جاری رکھی تو اس کی معیشت مزید دباؤ کا شکار ہوگی، بالآخر اسے امریکی شرائط ماننا پڑیں گی، جبکہ اس کے برعکس امریکہ کے اندرونی حالات بھی اس پالیسی کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ خطے میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جس کا براہ راست اثر امریکی معیشت اور عوام پر پڑا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ٹرمپ انتظامیہ کو اندرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی براہ راست اس کی داخلی سیاست پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ امریکی عوام مہنگائی، توانائی کی قیمتوں اور معاشی غیر یقینی صورتحال سے پریشان ہے، جس کے نتیجے میں حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہی وہ مشترکہ نقطہ ہے جہاں پر ایران اور امریکہ دونوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مکمل تصادم کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اسی لیے دونوں فریقین کسی نہ کسی شکل میں ایک ایسے معاہدے کے خواہش مند ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی عوام کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ اب اسی پس منظر میں پاکستان کا کردار ایک بار پھر انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور اب حکومتی ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اپنے مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد آمد متوقع ہے، جہاں وہ پاکستانی مصالحتی ٹیم کے ساتھ اہم مذاکرات کریں گے۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں اسلام آباد میں امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی راہ ہموار ہونے کی توقع ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق امریکہ کی لاجسٹک اور سیکیورٹی ٹیم پہلے ہی اسلام آباد میں موجود ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ پس پردہ سفارتی سرگرمیاں پہلے ہی تیز ہو چکی ہیں۔ اس سے قبل ایرانی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ عباس عراقچی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں جنگ بندی اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اب یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان کا سفارتی کردار نمایاں ہوتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک سفارتی کوششوں نے ایک بار پھر مذاکرات کی فضا کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے اس وقت انزا ثاقب صاحبہ سیکورٹی ایکسپرٹ ہے ہمارے۔ السلام علیکم انزا ثاقب صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ظاہر ہے یہ آئس بریکنگ نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے امریکی وفد کی پاکستان میں آمد متوقع تھی لیکن پتہ چلا کہ ایرانین سائٹ تیار نہیں ہے۔ اب وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان کا دورہ، آج رات ممکنہ پاکستان آمد، کتنا بڑا بریک تھرو ہے اور کیا مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی ابتدا کے لیے اس کو نیک شگون قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ جہاں 47 ایئر سے زیادہ کشیدگی ہو دو ممالک کے بیچ میں،
تو اس کو ایک سنگل راؤنڈ آف ٹاکس 22 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر نہیں ریزالو کیا جا سکتا، خاص طور پر جب کہ ہم ابھی ماڈرن ہائبرڈ وارفیئر کے زمانے میں زندہ رہ رہے ہیں، جہاں پہ ایک جگہ کائنیٹک پریشر اور جنگی قوتوں سے لڑا جاتا ہے اور دوسری طرف نیریٹو یعنی بیانیے کی جنگ ہو رہی ہے، جو کہ امریکہ اور ایران دونوں بھرپور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی اپنی اسٹریٹجک پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے۔ ہاں لیکن یہ بات ضرور خوش آئین ہے کہ عباس اراغچی صاحب مطلب ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ آج پاکستان تشریف لے آئیں گے، یعنی کہ اس کو میں امریکہ یا ایران سے کی ون سے زیادہ میں ضرور کہوں گی یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئین بات ہے، کیونکہ اسپیشلی ہم نے دیکھا ہے کتنی انتھک محنت کی ہے ہمارے سی ڈی ایف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے، جنہوں نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس جنگ کو نہ صرف جنگ بندی کو ایکسٹینڈ کروایا، جو کہ ہم بالکل کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بالکل ایک ٹکنگ ٹائم بام کی طرح آپریٹ کر رہے تھے، دوسری طرف ایران کے اتنا ہارڈ لائن سٹانس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ایران کے اندر سے آئی ہے وہ یہ کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہوئے انڈر گوئنگ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کافی زیادہ جو فیصلے یا انفلوئنس آ رہے ہیں وہ ہارڈ لائنڈ IRGC آپریٹیوز کی طرف سے تو اس طرح کی صورتحال میں ایون ایک ایرانین ڈیلیگیشن کا دوبارہ اسلام آباد آنا یہی ایک بڑی خوش آئین بات ہے۔ دیکھیں ایرانیز have proved themselves to be very tough negotiators، اور عباس اراغچی صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی اچھے ہی بجے ہوئے ڈپلومیٹ بھی ہیں، وہ صرف پاکستان نہیں آ رہے جو ایرانین میڈیا بتا رہا ہے، وہ اس کے بعد مسقط جائیں گے، پھر ماسکو بھی جانا ہے انہیں، تو اب اسٹریٹجی کیا نظر آ رہی ہے ایرانین سائڈ سے؟ وہ عمان اور روس کو بھی اعتماد آن بورڈ لینا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں ایک تو بڑی مس کیلکولیشن تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو فیصلے کیے اسرائیل یا موساد کے کچھ رپورٹ کے کہنے پہ، تو ان کو خود منہ کی کھانی پڑی ہے، جو وہ بار بار آپ اگر حال ہی میں پرسوں کی پریس کانفرنس دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، تو وہ انہوں نے کوئی 7 مرتبہ کہا ہے، ان کو یہ کہنا پڑا، یعنی کہ خود کو بھی یقین دلا رہے تھے کہ وی ہیو دا بیسٹ ملٹری ان دا ورلڈ۔ تو یہ تو ایران نے جس طرح اپنا ریزالو دکھایا ہے، دیکھیں امریکہ نے ایکٹیولی جنگ کرنے کی کوشش کی اور ایران نے صرف ریزسٹ کیا ہے، ڈیفینڈ کیا ہے، اس کے لیے آئندہ بھی اگر وہ چاہیں تو کئی مہینوں یا سالوں تک یہ کشیدگی برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو انٹرسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ ایران نہ صرف اب اس چیز کو ریزسٹ کر رہا ہے، دیکھیں اب تک تو انہوں نے جو بھی ان کا ایسیمیٹرک وارفیئر کا ذریعہ تھا، یعنی کہ میزائل وارفیئر ہو، وہ پراکسیز کی ایکٹیویشن ہو، آبنائے ہرمز بند کرنا ہو، دیگر اور اس طرح کے جو ایسیمیٹرک وارفیئر کے ذرائع ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب جو ہے ایکٹیولی دوسرے ڈپلومیٹک بلاکس میں انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک جہاں ٹرسٹ فیکٹر ان کو تھا پاکستان کے فارم میں، اور یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ جو اب باقی گلف اسٹیٹس بھی تھے جس طرح عمان وغیرہ، انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ امریکہ ایک سنگل ان کا حامی و ناصر نہیں ہے، اور دوسرے دیکھیں اب وی آر ایک چیز تو آئی تھنک کہ اس جنگ سے جو پوری دنیا پہ آیا ہو چکی ہے کہ یہ اب ایک ملٹی پولر ورلڈ ہے، کہیں بھی یونی پولیرٹی سے کام نہیں چلے گا، جہاں بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز اس جنگ کو رکوانے کے لیے ناکام ہو گئی، جس طرح UN نیٹو وغیرہ، وہاں پاکستان جیسے ایک اکنامکلی فریجائل ملک نے جو کئی سالوں سے فالس چھاپ ایک اپنے اوپر لے کے بیٹھا تھا ٹیررزم کی، اس نے کس طرح سے جنگ بندی کروائی، کس طرح سے نیگوسیشن سٹیج ایک کریٹ کیا جو کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور انہوں نے ڈپلومیسی کو پوری اس خطے میں ری انوینٹ کر دیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کل کی میٹنگ سے بھی کوئی مطلب بہت ڈیفینیٹیو کوئی سٹانس آئے دونوں ملکوں کی طرف سے، لیکن دیکھیں یہ لاجسٹیکل پریپریشنز جو ہوتی ہیں، بیک چینل کوآرڈینیشن، نہیں لیکن لگ رہا ہے کہ مذاکرات کی ابتدا یا مذاکرات کا دوسرا دور کا آغاز ہونا اب یہ ایران کے ہاتھ میں ہے، اور ایرانین اس وقت جو ہے وہ اسٹیئرنگ ویل پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں ڈیڈ لاک موجود ہے، کس بات پر کنونس کرنا ہے ایرانینز کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر بیٹھنے کے لیے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں، پہلی تو بات میں کہوں گی یہ مذاکرات کی کنٹینیویشن ہے، یعنی کہ وہ پری نیگوسیشن سٹیج سے اب اس کا مطلب فیز 2 ہے،
बात तो उन्होंने उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पे अग्री कर लिया था. कुछ 3-4 रेड लाइन्स थी जो हमेशा से रही थी. देखें, इजराइल लबनान वाला मामला था, वहाँ भी अब कुछ हद तक जंग बंदी हो चुकी है. सेकेंडली अपना हर्मस का मामला देखें, ये दोनों ममालिक जो है ना, इसको बड़ी एक अपनी तौर पे एक स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस की तरह देख रहे हैं, खासकर ईरान, क्योंकि उनके पास एक ये बहुत बड़ा उनका एक लेवरेजिंग टूल है. सेकेंडली जहाँ पे मुझे लगता है एक बहुत बड़ी लेट्स से कि यहाँ पे कुछ रेड लाइंस है, वो आता है आपकी यूरेनियम इनरिचमेंट का मामला. देखिए, बहुत सारी, जैसे रशिया ने भी ऑफर किया था कि जो ईरान के पास अभी इनरिच्ड यूरेनियम है वो हाल फिलहाल वो रशिया के पास रखवा दें, या कुछ जरा ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान का भी यहाँ नाम आया था. तो एटलीस्ट कुछ टाइम बाउंड नेगोशिएशंस ईरान की तरफ से भी उनको करनी पड़ेंगी. दूसरी तरफ जहाँ तक देखें, क्योंकि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम गिव अप नहीं करता फिलहाल, तो एक बड़ा एक न्यूक्लियर रीजनल आर्म्स रेस शुरू हो सकती है, क्योंकि वहाँ सऊदी अरब लाइन में बैठा है, इजिप्ट लाइन में बैठा है, तुर्की बैठा है, जो कि चाहेंगे कि अब हम भी यूरेनियम इनरिच करने शुरू करें, हम भी एटम बम बनाएं. तो डेफिनेटली देखें, और जहाँ तक ये वाली बात है न्यूक्लियर की, वहाँ पहले भी ईरान ने बड़ी एक डिप्लोमेटिक अगर एंगेजमेंट दिखाई थी, जो कि ओमान के अंदर भी हुआ था पहले, जिनीवा के अंदर भी जो टॉक्स हुई थी. तो वहाँ पे हमने देखा था कि उनका जो स्टांस है न्यूक्लियर के ऊपर, कहीं ना कहीं वो आमादा हो गए थे जब तक अभी अमेरिका की तरफ से हाल ही में अटैक नहीं हुआ. अच्छा, थर्ड रेड लाइन जो मैं कहूँगी अपना हर्मस का जो मामला है, देखें बहुत बड़ी एक ये रेड लाइन है. एट द एंड ऑफ द डे ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इनको यूनाइटेड नेशंस का सी कन्वेंशन जो है, यूनिक्लोज जिसको कहते हैं, वही गवर्न करता है. ये कोई सुएज कनाल की तरह मैन मेड वाटरवे नहीं है कि जहाँ पे कोई एक मुल्क कंट्रोल कर सकता है इसको. तो वो अगर हम थोड़ा सा जज्बात से हटकर देखें तो फील्ड मार्शल पहले भी इस चीज़ की निशानदेही कर चुके हैं, ये इंटरनेशनल वाटर्स है. और जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान देना कि जी मैं ये नहीं चाहता और वो नहीं चाहता, देखिए वो एक टिपिकल मैडमैन थियरी की तरह ऑपरेट कर रहे हैं. हमने प्रेसिडेंट निक्सन के फॉर्म में भी पहले इसको पास्ट में देखा कि जब भी कोई वर्ल्ड लीडर इतना ज़्यादा दबाव या ज़हनी दबाव पहुंचाना चाहता है ताकि उसकी बार्गेनिंग पोजीशन ज़्यादा मजबूत, तो वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देता रहता है. अगेन कोई नई बात नहीं है. प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये पता है कि आगे मिड टर्म इलेक्शन सर पे हैं, और अमेरिकन जो है ना वो जी वोट करते हैं गैस प्राइसेस की बेसिस पे. एक बहुत बड़ा उनके डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होता है. हमने ऑलरेडी देखा है कि तकरीबन 25 से 27% नीचे आ चुकी है प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रिपब्लिकन वोट है उसकी पॉपुलैरिटी. तो ऑलरेडी वो इस चीज़ को सैल्वेज करना चाहेंगे. पहले भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ कही कि जी हमने किया फॉर द ग्रेटर गुड, आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा फ्यूल प्राइसेस. लेकिन एवरेज अमेरिकन ये चीज़ नहीं समझता. दूसरा, चाइना, रशिया जैसे जो ममालिक हैं वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर एट द एंड ऑफ द डे अपना हर्मस और फर्दर ब्लॉक रहता है, नहीं खुलता, तो ऑलरेडी 3-3 महीने तक का बैकलॉग रिपोर्टेड है बड़ी मेन लाइंस के अंदर. अच्छा, यहाँ पे ना अगर बाबल मंदब की भी हम केस सुनते हैं कि वो भी अगर बंद हो जाता है, तो डेफिनेटली दैट्स लाइक मोर देन 30% ऑफ ऑयल, 30-35% ऑफ ऑयल मूवमेंट. उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स, उसके साथ साथ सॉल्वेंट्स, मेथनॉल वगैरह वगैरह, जिससे आपकी पूरी फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी इफेक्ट होती है. तो कोई ये छोटी बात नहीं है. तो इसको जितनी जल्दी खासकर ये जो इंटरनल इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज पैदा करता है, एनर्जी डिपेंडेंसी, इस तरह पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं. सो आई थिंक कि अभी बहुत ज़रूरी है कि ये टॉक्स जो हैं, ये जो मैंने आपको 2-3 रेड लाइंस बनाई, इसके साथ साथ अमेरिका अब क्या ऑफर कर सकता है ईरान को, जो एक ऐसी ऑफर हो जिसको वो रिफ्यूज ना कर सकें. आई थिंक कि बड़ी जरूरी गुफ्तगू होगी. ठीक, आज से 3 रोज पहले तक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे थे कि शायद आज ही मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट. आज वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई उजलत नहीं है, उनके पास बहुत वक्त है, ईरान के पास वक्त नहीं है. तो व्हाट डज दैट मीन? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप डेफिनेटली इस चीज़ को कैश इन कर रहे हैं. मैंने आपको जिस तरह कहा कि एक बयानिया बनाने की, दोनों मुल्क ये चाह रहे हैं कि दुनिया की नज़रों के आगे कौन जीता, कौन जीता, तो किसकी इस जगह जीत हुई. तो प्रेसिडेंट ट्रंप को डेफिनेटली उन्होंने एक चीज़ तो वजाहत की है जो अपने बयानिए के अंदर, कि जी अमेरिका इसलिए जीता है क्योंकि हमने उनकी जो टॉप टियर लीडरशिप है उसको तबाह कर दिया है, खामेनेई साहब से लेके अली लरजानी तक सबको ख़त्म कर दिया है. तो डेफिनेटली वहाँ पे एक वीक गवर्नमेंट है, दिस दैट. लेकिन वो ये नहीं समझते कि ईरान ना गज़ा है ना इराक है. ईरान एक आइडियोलॉजिकल थियोक्रेसी है.
تو وہاں آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ فگر کو صفحہ ہستی سے بھی آپ مٹا دیں، لیکن وہ جو ان کا ایک آئیڈیالوجی ہے وہ چلتی رہے گی اور وہ بہت مضبوط ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سو وہ ان کا ریزالو رہے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ضرور بات کی، لیکن ایک اور چیز کی طرف آپ کی نشاندہی کراؤں گی کہ 1 مئی تک آئی بلیو وہ ٹائم ایکسپائر بھی ہو جائے گا کہ جو ایک سٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے یو ایس کا، اس کو ایک شارٹ ٹرم وار 90 ڈیز سے زیادہ وہ کنٹینیو نہیں کر سکتا. پھر اس نے کانگریس کے پاس جا کے دوبارہ ایک لیگل فریم ورک کی تحت ایک قسم کی پرمیشن لینی پڑتی ہے. سو اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس وہ آپشن بھی اویلیبل نہیں ہے. تو اب کس کے پاس ٹائم کم ہے، کس کی بارگیننگ پوزیشن زیادہ مضبوط ہے، دیکھیں وہ تو اب دونوں اپنی اپنی طرف سے جو بھی بیانیہ بناتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. آئی تھنک یہاں پہ اب کچھ چیزیں جو ہم نے دیکھنی پڑے گی. میں یہ ضرور کہوں گی البتہ کہ جو دوسرے ممالک ہیں جس طرح پاکستان ہے، جس طرح یو اے ای ہے، دوسری دیگر کنٹریز ہیں مشرق وسطیٰ میں، وہ ضرور یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اب فردر یہ معاملہ اور پرولونگ ہوتا جائے. دیکھیں اسلام آباد اسٹریٹجک ریالٹی ہے، ہفتے سے زیادہ ہو گیا بند پڑا ہے وہاں پہ. آئل کی لائنز ڈسٹرپٹ ہیں، فوڈ لائنز ڈسٹرپٹ ہوئی ہوئی ہیں. سو ڈیفینیٹلی جتنی جلدی یہ معاملہ سالو ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ.